نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیان ہے اور میرے وی لوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اردو میں۔ سورہ الاعراف کے آیت نمبر 68 سے لے کر 81 نمبر آیت تک میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری دی، لہذا تم اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ عبادت کیا کرتے تھے؟ چنانچہ اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ ہود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھے اس ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور ان کے لوگوں کو جو ان کے ہمراہ تھے اپنے رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے۔ چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسری کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے نرم مٹی سے محلات بناتے اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ چنانچہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد بن کر مت پھرو۔ اس کی قوم کے وڈیرے جنہوں نے تکبر کیا کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ لیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں مردہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ تب صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔
بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور آپ کو بھی درخواست ہے، آپ کے دوستوں کو بھی درخواست ہے کہ دوستوں سے بھی شیئر کہیں، ان کو شیئر کریں اور خود بھی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔